اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہت ہی محترم دوستوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، کرنل امین صاحب، محترم قاری صاحب، قاری اسلم صاحب، صدیقی صاحب، عرفان شہزاد صاحب، اسامہ صاحب، بشیر صاحب، اور ٹی ایل سی سے جناب راجہ صاحب، صدیقی صاحب، سب دوست، قاری صاحب، انفال صاحب، ان کے والد محترم اور ان کے اعزاء و اقارب، اشرف صاحب، باقی ہمارے کالونی میں رہائش پذیر تمام محترم اور عزیز ہمارے رہائشی کولیگز اور میرے بچوں، ہم میں اپنی اس گفتگو کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرنا چاہتا ہوں، جس نے ہمیں تخلیق کیا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کیا، ہمیں کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے اور اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمارے اوپر اس قدر رحم فرمایا کہ ہم آج صحت مند یہاں پہ کھڑے ایک دوسرے کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہیں، ہمیں رزق دیا، ہمیں صحیح سلامت ہاتھ پاؤں دیے، ہمیں عزت دی، ہمیں حفاظت دی، ہمیں محبت دی، ہمیں عقیدت دی، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری دی۔ ہزاروں درود و سلام ہم پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو اس کے آخری نبی ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حامد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سب اچھے نام ان کے ہیں، سب خوشبوئیں ان کی ہیں، سب احترام ان کے ہیں، سب عزتیں ان کی ہیں۔ وہ دانہ سبل مولا کل ختم الرسول، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آج ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود شریف پڑھنے کی سعادت ملی ہے۔ آئے ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف پڑھنے سے وہ سارے فرشتے جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود شریف پڑھتے ہیں، وہ فرشتے یہاں پہ پہلے بھی تھے کیونکہ قرآن پاک کی محفل ہے، وہ فرشتے اور آگے کیونکہ ہم نے درود شریف پڑھا، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم میں ہر ایک شخص کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک ہمارے دائیں کندھے پہ اور ایک بائیں کندھے پہ، جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ محفل اللہ کے ذکر کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی وجہ سے اور ان فرشتوں کی وجہ سے اور متبرک اور پاک اور اعلیٰ ہو گئی ہے۔ آج کی رات اس لیے مبارک ہے کہ اس رات میں ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے، قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ یہ رات اس مہینے کی رات ہے جو سب سے مبارک مہینہ ہے، اور یہ رات اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے قرآن پاک کے، ان کے لائے ہوئے قرآن پاک کے نازل ہونے کی رات ہے۔ تو وہ قرآن پاک ہے جس نے اس مہینے کو افضل قرار دیا، افضل بنایا نازل ہو کے، اس رات کو لیلۃ القدر کو افضل بنایا، اس رات میں نازل ہو کے، اس امت محمدیہ کو افضل بنایا، اس امت پہ نازل ہو کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء ہیں کیونکہ ان پہ قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ مجھے اپنی بات کا آغاز اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہو کے کرنا ہے، جو مائیں ہیں، جو بہنیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں اور جو انتہائی وفاشوار بیویاں ہیں۔
یہی بیٹیاں جب ماں بنتی ہیں تو حضرت فاطمہ کی صورت میں سامنے آتی ہیں، جو اپنے لال یا حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اٹھاتی ہیں۔ یہی جب بیٹی بنتی ہیں تو وہ بیٹی بنتی ہیں جو اپنے والد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پہ کبھی مرہم رکھ رہی ہوتی ہیں، کبھی ابو جہل ان کے سر پہ اوجری ان کی پھینکتا ہے تو آنسو پونچھتے ہوئے اس کو اٹھا رہی ہوتی ہیں، اور کبھی وہ آتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ان کے ماتھے مبارک پہ بوسہ دیتے ہیں۔ یہی وہ خواتین ہیں جو مجاہد بنتی ہیں تو حضرت آسیہ کی صورت میں جو فرعون کی بیوی تھی، اسلام قبول کرتی ہیں، بھڑکتی ہوئی جلتی ہوئی آگ میں گرا دیا جاتا ہے، لیکن وہ مجاہدہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتی رہتی ہیں۔ یہی خواتین جب مجاہد بنتی ہیں تو حضرت سمیہ کی صورت میں سامنے آتی ہیں، جو اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون تھی۔ کسی مرد سے بھی پہلے ایک عورت شہید ہوئی تھی، شاید آپ کے نالج میں ہو، اور وہ حضرت سمیہ تھی۔ یہی وہ خواتین ہیں جو جب اچھی مائیں بنتی ہیں، اچھی بیٹیاں بنتی ہیں، اچھی بیویاں بنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں جنت رکھ دیتا ہے۔ وہ جنت جس کے لیے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ جنت جس کے لیے اس وقت خانہ کعبہ کے گرد طواف ہو رہا ہے، وہ جنت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے کہ ہم اس کی تلاش میں پوری عمر گزار دیتے ہیں، وہ جنت ان ماؤں اور بیٹیوں کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹس عطا فرمایا ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ اسٹیٹس ذمہ داری مانگتا ہے، یہ اسٹیٹس ایک بہت اہم ڈیوٹی سر انجام دینے کا مطالبہ کرتا ہے کہ انہوں نے ان بچوں کو اٹھانا ہے جو بچے حضرت امام حسن اور امام حسین کے قدموں کی خاک بنے۔ انہوں نے وہ بننا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں کی خاک بنے، اور انہوں نے وہ کام سر انجام دینے ہیں جن کاموں کی وجہ سے ان کی گود سے وہ بچے پرورش پائیں جو قوموں کے سردار بنتے ہیں۔ شعر مشکل ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا کہ مقالات فلاطوں نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے پھوٹا شرار افلاطون، کہ اس نے افلاطون کی طرح مشکل کتابیں تو نہیں لکھی، لیکن افلاطون اسی کے گود سے پیدا ہوا، جس نے مشکل کتابیں لکھی، جس نے مسئلے حل کیے، جس نے سائنس پڑھائی، اور جو دنیا میں ایک عالم بن کے ابھرا۔ مجھے آج آپ سے یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اور آپ آج یہ قرآن پاک سن کے اور زیادہ اس ذمہ داری کی راہ پہ چل پڑے ہیں جس ذمہ داری کی راہ پہ ہم نے کلمہ پڑھ کے ہی قدم رکھ دیا تھا۔ اور یہ راہ آسان نہیں ہے، قطعاً آسان نہیں ہے۔ اگر یہ راہ آسان ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام تو اسی راہ پہ چلتے چلتے 900 سال انہوں نے گزار دیے، اور کتنے تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے۔ اگر یہ راہ آسان ہوتی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلنے کا موقع کیوں آ جاتا؟ یہ بڑی مشکل راہ ہے، ہم نے اس راہ پہ قدم رکھا ہے۔ یہ وہ راہ ہے جس پہ چلنے کے جرم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی آگ میں پھینک دیا گیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محور تماشا لب بام ابھی۔ یہ وہ آگ ہے، یہ وہ راہ ہے جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چل کے فرعون جیسے خدائی کے دعوے دار کو اس کے بھرے دربار میں للکارا، اور اس کے جادوگروں کو شکست فاش دی، اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں ڈبو دیا۔ یہ وہ راہ ہے جس پہ چلنے والے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک عہد میں شہید ہوئے، جس پہ چلنے والے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کی وادیوں میں اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے آپ کے جوتے مبارک چمٹ گئے، جس پہ چلنے والے جب بھی چلے، جو بھی چلے، انہیں مشکلیں ہی پیش آئیں، ان کے سامنے کبھی ان کے گلے میں ہار نہیں ڈالے گئے۔ اس لیے ہم نے تیار رہنا ہے کہ ہم نے اس راہ پہ قدم رکھا ہے تو ہمارے لیے بھی مشکلیں ہیں۔ اب ہم اس جہاد میں تو نہیں ہیں کہ ہماری بظاہر اس جہاد میں نہیں ہے کہ ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں، لیکن ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد میں ہیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جہاد افضل ہے، جہاد بالسیف سے بھی افضل جہاد بالنفس ہے، کہ ہم نے اپنے آپ سے لڑنا ہے، اپنے اندر کی برائی سے لڑنا ہے، اپنے اندر کے اس تقاضوں سے لڑنا ہے جو اذان ہوتی ہے تو ہمیں کہتے ہیں سوئے رہو،
اپنے ان تقاضوں سے لڑنا ہے جو برائی کی طرف ہمیں کھینچ کے لے کے جاتے ہیں۔ یہی آج کی اس محفل کا ایک تقاضا ہے، یہی اس آج کی محفل کا مفہوم ہے، اور یہی ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم سارے مل کر آج یہ عہد کریں کہ جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہوگا، جتنا جس قدر کہتے ہیں نا وہاں تک تو اڑ اور رسائی جہاں تک، جتنا چل سکتے ہیں ہم اس راہ پہ چلیں گے۔ کچھ نہیں تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اس راہ پہ چلانے کی کوشش کریں گے جس راہ پہ آج ہم نے یہ قرآن پاک پڑھ کے ایک قدم مزید آگے بڑھایا ہے۔ جس دن ہمارے والدین نے ہمارے کان میں اذان دی تھی، ہم اس راہ کے مسافر بن گئے تھے، پیدا ہوتے ہی ہم اس راہ کے مسافر بن گئے تھے۔ اب ہم نے اور آگے بڑھنا ہے اور ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرنی ہے۔ یہی ہمارا آج کی اس رات کا سبق ہے۔ قرآن پاک حفظ کرنے والوں کے لیے ایک حدیث شریف ہے، آپ نے بارہا سنی ہے، وہ انفال صاحب کے والد صاحب کے لیے ہے کہ فرمایا گیا کہ حافظ قرآن کے والد صاحب کے سر پر، والدین کے سر پر ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے سر پہ انشاءاللہ، میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب والد کا یہ مقام ہوگا حافظ کی وجہ سے، تو حافظ کا اپنا کیا مقام ہوگا یہ آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں۔ اور آپ سے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو ہم سب محنت کش ہیں، کہ ہمارے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ کی کمائی کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ ہم سب ہاتھ کی کمائی کرتے ہیں، کوئی پنکھے کے نیچے بیٹھ کے، کوئی پنکھے سے باہر بیٹھ کے، کوئی میدان میں اینٹیں لگا کے اور کوئی اینٹیں لگوا کے، ہم سب ہاتھ کی کمائی کرنے والے ہیں، ہم سب اللہ کے حبیب ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے حبیب رکھیے اور اپنے حبیب بننے کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آخر میں محترم لیاقت بلوچ صاحب کے آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ محترم لیاقت بلوچ صاحب اس محفل میں تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کے آنا چاہ رہے تھے۔ یہ آج کی مجلس ٹمارو کل رکھی گئی تھی، لیکن محترم لیاقت بلوچ صاحب نے آج رکھی کیونکہ ہمارے HSR کے پیارے بچے انہوں نے کل چلے جانا تھا، لیاقت صاحب نے شرکت فرمانی تھی، کنس صاحب نے کال کی تو انہوں نے ایک دن پہلے کر دی، لیکن ان کی کچھ قومی لیول کی، قومی سطح کی اتنی اہم اور حساس اور سینسیٹیو مصروفیات ہیں کہ وہ نہیں آ سکے، لیکن انہوں نے اپنے نیک جذبات، اپنی دعائیں، اپنی سرپرستی اور اپنی محبتیں آپ کے لیے بھیجی ہیں، وہ آپ قبول کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے محترم فضل الرحمان صاحب کو ذکر کرنا بھول گیا، فضل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تہران صاحب ہیں، باقی دوست ہیں، عبداللہ صاحب ہیں، سب کا، معین صاحب، سب کے یہاں موجودگی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہومیوپیتھی ہمارے شان ہے ہماری سوسائٹی کی، اور میں سب کا شکر گزار ہوں آپ سب کا۔ عرفان صاحب ITE کو چلاتے ہیں ہمارے نظام کو، کہ وہ تشریف رکھتے ہیں، آپ کے آنے کا بھی شکریہ اور آپ کے لیے ڈھیر ساری